अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। इस वक्त एक मौजूए बहस बहुत ही इम्पोर्टेंट, आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया भी, मीडिया भी, हुकूमत भी, सियासी जमातें भी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा डिस्कस कर रही हैं कि आया मियाँ नवाज़ शरीफ साहब 21 अक्टूबर को आ रहे हैं। अच्छा, अभी पिछले दिनों एक तासुर आया कि जी वो आ रहे हैं, और फिर उसके बाद शहबाज शरीफ साहब, मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ने कुछ ऐसे बयानात दिए जो बज़ाहिर ये बयान कुछ अहम तरीन लोगों के कि ये उनकी सियासी गलती है, क्योंकि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब इस वक्त सज़ा याफ्ता भी हैं और वो ताहयात नाअहली के साथ हैं और अदालतों के रहम व करम पे हैं, और इसीलिए अभी तक पाकिस्तान नहीं आ रहे हैं क्योंकि उनको अदालतों को फेस करना है। अब जबकि इलेक्शन की तारीख़ तो नहीं, लेकिन महीना का ऐलान इलेक्शन कमीशन ने कर दिया है जनवरी, और इस सिलसिले में 21 अक्टूबर की डेट दी गई मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की वापसी के लिए, और इस सिलसिले में शहबाज शरीफ साहब ने इसका ऐलान भी किया। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अभी कानूनी माहिरीन इस बात पे बैठने वाले हैं कि आया इनको किस तरीके से कानूनी रिलीफ मिलेगी। देखिए, इससे पहले कि मैं आगे चंद बातें बताऊं, एक बात तय है कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब को इस वक्त सज़ा है, और जाहिर है ये सज़ा उसी सूरत में ख़त्म होगी जबकि अदालतों में ये केस सुना जाएगा, और अदालतों में इनकी अपील जो है वो पड़ी है। लेकिन कहा यह गया है कि जब तक मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ख़ुद पर्सनली नहीं आएंगे ये अपील नहीं सुनी जाएगी। तो चुनांचे जो उनकी लजीजिया और इवनफील्ड के हवाले से केसेस हैं, क्योंकि फ्लैगशिप में तो शायद पहले ही इनको रिलीफ मिल चुका था, और ये भी कहा जा रहा है कि जी इवनफील्ड में क्योंकि मरीम नवाज़ साहिबा को रिलीफ मिल चुका है, ये मियाँ नवाज़ शरीफ साहब का केस कमज़ोर हो चुका है। बहरहाल, लेकिन अदालतों के रहम करम पे हैं, और एक ताहयात नाअहली है जिसके बारे में कन्फ्यूजन है। कुछ वकला जो PMLN से रिलेटेड हैं वो ये कहते हैं कि जी 62(1)F में जो 5 साल ताहयात नाअहली कर दी गई है पार्लियामेंट की तरफ से एक कानून बनाकर, उससे मियाँ नवाज़ शरीफ साहब का 5 साल मुकम्मल हो चुका है। लेकिन अहम तरीन कानूनी माहिरीन ये कहते हैं कि इमरान नवाज़ शरीफ साहब और जहांगीर तरीन का केस पास्ट एंड क्लोज एंड ट्रांजैक्शन है, और रिव्यू एंड जजमेंट के फ़ैसले के बाद जो अता बंदयाल साहब ने दिया है वो फिर ये इलेक्शन एक्ट 2017 के ज़िम्मे में नहीं आएगा। वो ताहयात नाअहली अभी तक उनकी कायम है। हाँ, ये अलग बात है कि ताहयात नाअहली के लिए अगर वो सुप्रीम कोर्ट से रुजू करते हैं और सुप्रीम कोर्ट लार्जर बेंच बनाती है, या ऑलरेडी पटिशन मौजूद है, आया ये रिव्यू एंड जजमेंट के बाद केस ओपन हो सकता है, नहीं, तो ये बड़े क्वेश्चंस है। लेकिन अमूमन लोग कानूनी बड़े माहिरीन कहते हैं कि 2/3 मेजॉरिटी से आइन में अगर तरमीम होगी तो मियाँ नवाज़ शरीफ साहब को और जहांगीर तरीन को रिलीफ मिलेगा। लेकिन अब अगले इलेक्शन के बाद 2/3 मेजॉरिटी एक बड़ा क्वेश्चन होगा, क्योंकि अब इमरान खान सियासी उफ़क़ में नहीं है, इसलिए पीपल्स पार्टी और PMLN में इख्तलाफ और बड़ी सियासी जमातों के दरमियान दो मुख्तलिफ ग्रुप सामने आएंगे। चुनांचे ये मुमकिन ही नहीं कि आइंदा पार्लियामेंट में 2/3 मेजॉरिटी जो है वो मियाँ नवाज़ शरीफ साहब को 62(1)F में ताहयात नाअहली पे रिलीफ दे। बहरहाल केस गमगीर है, देखते हैं। अदालतें भी मौजूद हैं, आया ये वर्जन चलेगा या वो वर्जन चलेगा जो मियाँ नवाज़ शरीफ साहब को उनके वकला दे रहे हैं कि नहीं सर सब कुछ ख़त्म हो गया है, ताहयात नाअहली अब आपकी नहीं है, आया ये चलता है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन मियाँ नवाज़ शरीफ साहब अगर पाकिस्तान आते हैं और जिनकी तैयारी हो रही है, कहा जा रहा है कि फ़क़ीदुल मिसाल इस्तक़बाल होगा, एक तरफ उनके एक लीडर कहते हैं कि हम आवाम को मुश्किलात में नहीं डालेंगे और हम लोगों को नहीं बुलाएंगे बल्कि जलसा करेंगे, और वो जलसा जो है मीनार पाकिस्तान पे होगा। लेकिन शहबाज शरीफ साहब का आज का बयान जो है वो ये है कि जनाब PMLN के लोग तैयारी करें और फ़क़ीदुल मिसाल इस्तक़बाल करें मियाँ नवाज़ शरीफ साहब का, और आवाम को उन्होंने वर्करों को तो ज़ाहिर है वो तो आते ही हैं, लेकिन आवाम को कहा है कि जी आप इस्तक़बाल करें। अब आवाम की जो मौजूदा सूरत हाल है वो मर रही है, सिसक रही है, बहुत बड़ी तादाद आवाम की ऐसी है जो इस वक्त तकलीफ़ में है, और वो ये समझती है कि जहाँ इमरान खान ने पाकिस्तान की आवाम और मईशत को तबाह किया है, वहाँ 16 महीने में भी कारकर्दगी मुनासिब नहीं है, और 16 महीने में भी वो कानून पास हुए जो उमरा के लिए थे, अशराफिया के लिए थे, सियासतदानों के लिए थे, आवाम के लिए कुछ नहीं किया गया। चुनांचे आज जो महंगाई है, जो बिजली का बिल
بڑھ رہا ہے، جو پیٹرول کے حالات ہے، جو میڈیسن کے حالات ہے، جو مہنگائی ہے، جو بے روزگاری ہے، اس کی وجہ 16 مہینے بھی کی ہے۔ تو ایسی صورتحال میں جب عوام مر رہی ہو اور وہ ذمہ دار شہباز شریف حکومت کو بھی سمجھتی ہے اور عمران خان حکومت کو بھی سمجھتی ہے، میاں نواز شریف صاحب کا استقبال کرنے کتنی بڑی تعداد میں آئے گی، یہ بہت بڑا کویشچن ہے۔ تو یہ بہت بڑا کویشچن ہے۔ اس کویشچن کا جواب اگر میاں نواز شریف صاحب 21 اکتوبر کو یہاں پہنچتے ہیں تو وہ جواب اسی وقت مل سکتا ہے، اس سے پہلے کوئی یہ کہے گا کہ ممکن ہی نہیں ہے، کوئی یہ کہے گا کہ جناب 10 لاکھ کا مجمع ہے۔ بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کو دوسری جو اہم وجہ ہے کہ اگر ان کو ضمانت نہیں ملتی، اور انٹیریئر منسٹر نے یہ بات کہی ہے اور انہوں نے قانون کے دائرے میں رہ کر یہ گفتگو کی ہے، وہ غلط نہیں کی ہے۔ انہوں نے کہا میاں نواز شریف صاحب جو ہے نا وہ ان کے اوپر جرم ہے، یعنی وہ مجرم ہے ابھی، اور ان کو ریلیف نہیں مل رہا ہے، اور اگر ان کو ضمانت نہیں دی جاتی ہے، عدالت کی طرف سے ضمانت اگر اس کو نہیں ملتی ہے، قبل از گرفتاری ضمانت نہیں دی جاتی ہے، تو پھر حکومت جو ہے ان کو گرفتار کر لے گی۔ یقیناً حکومت کی یہ ذمہ داری ہوگی کہ میاں نواز شریف صاحب کو اگر ضمانت نہیں ملتی ہے تو گرفتار کیا جائے، کیونکہ وہ اس وقت ایک لحاظ سے عدالتوں سے گئے ہیں اجازت لے کے، لیکن آئے نہیں۔ تو چنانچہ یہ رانا ثناء اللہ کا یہ اسٹیٹمنٹ کہ انٹیریئر منسٹر اپنے ہاتھ سے باہر نکلنے، نہیں، بالکل نہیں ہے۔ میں ایک درمیانے تجزیہ، یعنی نیوٹرل تجزیہ یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کو ضمانت مل جاتی ہے کیونکہ وہ عدالتوں کے رحم و کرم پہ ہیں، تو اگر ضمانت مل جاتی ہے تو یقیناً انٹیریئر منسٹر اگر اس کو روکتا ہے تو وہ غلط کرتا ہے، لیکن اگر ضمانت نہیں ملتی ہے تو وہ ان کی ذمہ داری ہے حکومت وقت کی کہ میاں نواز شریف صاحب کو گرفتار کیا جائے، جیل بھیجا جائے، اور جیل سے وہ اپنے کیسز کو پروسیڈ کریں، اور اس سلسلے میں پھر عدالتوں کے رحم و کرم پہ ہیں کہ عدالت کیا فیصلہ دیتا ہے۔ ہاں، اگر ضمانت مل جاتی ہے تو ان کا استقبال وہ کریں لوگ جو کرنا چاہتے ہیں، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ ایئرپورٹ حساس علاقہ ہے تو وہاں پر اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو پہنچنا نہیں دیا جا سکتا، حکومت اس بات کی اجازت نہیں دے گی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب یہاں آ رہے ہیں اور ان کے کچھ بیانات ایسے تھے جو کہا جاتا ہے کہ مین اسٹیک ہولڈر جو پاکستان کے ہیں، خاص طور پہ اسٹیبلشمنٹ، وہ اس سے خوش نہیں ہے، اور یہ بات بھی اپنی جگہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب، حالانکہ میاں نواز شریف صاحب نے جن باجوہ کو ایکسٹینشن دی، ان کی پرمیشن سے دی گئی، لیکن آج وہ سزا کا ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور ایک پنڈورا پوسٹ کھول رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ سب کا احتساب ہونا چاہیے، حالانکہ وہ ابھی اقتدار کا حصہ نہیں ہے۔ ابھی ان سے جو یہ باتیں کہلوائی گئی ہیں یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ اسٹیٹمنٹ تھا، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید عوام اینٹی اسٹیبلشمنٹ اسٹیٹمنٹ پر ان کا ساتھ دے گی، لیکن آج عوام اینٹی اسٹیبلشمنٹ پہ یا پرو اسٹیبلشمنٹ پہ یا کسی اور اسٹیبلشمنٹ پہ یا کسی اور بیان پہ نہیں، وہ صرف ایک بیانیے کو رسپیکٹ دے گی کہ عوام کے مسائل کس طرح حل ہوں گے، کس طرح یہ غربت ختم ہوگی، مہنگائی ختم ہوگی، بے روزگاری ختم ہوگی، پیٹرول نیچے آئے گا، ڈالر نیچے آئے گا، معیشت بہتر ہوگی، اور 2 وقت کی روٹی ملے گی، اور یہ کہ بجلی کا بل جو ہے وہ سستا ہوگا۔ یہ ہے عوام کی اس وقت اہم ترین بیانیہ۔ اینٹی اسٹیبلشمنٹ جن لوگوں نے بھی میاں نواز شریف صاحب کو یہ مشورہ دیا، انہوں نے میاں نواز شریف صاحب سے ایک بڑی سیاسی غلطی کروائی ہے۔ بہرحال اس کے باوجود دیکھنا یہ ہے کہ آیا میاں نواز شریف صاحب 21 تاریخ کو آتے ہیں، ان کا استقبال ہوتا ہے یا وہ گرفتار ہوتے ہیں، اس کی وجوہات بھی میں نے بتا دی کہ کیا ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ بھی اٹھا رہے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب جو آ رہے ہیں، جو اپنے بھائی کے وقت میں نہیں آئے، اب آ رہے ہیں اور نگراں حکومت ہے اور سامنے اسٹیبلشمنٹ اس وقت معاشی بہتری کے لیے اور کریک ڈاؤنز کر رہی ہے بہت میجر۔ اس صورتحال میں اگر میاں نواز شریف صاحب کا وہی سلوگن لے کر آگے بڑھتے ہیں جس سے ایک کلیش کی صورت پیدا ہوتی ہے، جو کہ اکثر میاں نواز شریف صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ان کا پوائنٹ آف ویو ایسے ہوتے ہیں جس سے اسٹیبلشمنٹ سے ان کی آخر لڑائی ہو جاتی ہے۔ اور یہ بات میں بتا چکا ہوں کہ پی ایم ایل این کے کئی سینئر لیڈر جو سینٹرل ایگزیکٹو کے بھی ممبر ہیں اور منسٹر، وہ نہیں چاہتے کہ میاں نواز شریف صاحب آئیں اور ایسے بیان دیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اب ہم جیل جانے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، اب ہم لڑائی کی پوزیشن میں نہیں ہیں۔ میاں نواز شریف صاحب کی آمد لڑائی ہوگی، شہباز شریف صاحب ہوں گے تو یہ لڑائی نہیں ہوگی۔ چنانچہ ان کا یہ کہنا ہے کہ پی ایم ایل این شہباز شریف صاحب
کو وزارت عظمیٰ کی پوزیشن دے. یہ ان کا کہنا ہے, میں ان کی بات بتا رہا ہوں, اور ان کے نام میرے پاس ہیں, لیکن میں ان کا نام ظاہر اس لیے نہیں کر سکتا کیونکہ انہوں نے اس چیز کی اجازت تو مجھے نہیں دی کہ اب میرا نام ظاہر کرو. ظاہر ہے وہ اس پارٹی کے ممبر ہیں, اگر وہ یہ بات سامنے آئے گی تو میاں نواز شریف صاحب ان کے قائد ہیں, ان کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے, لیکن اندر کی یہ بات ہے. تو چنانچہ کس حد تک میاں نواز شریف صاحب کو ایسا تو نہیں ہے کہ پاکستان آیا جائے اور عدالتیں ان کو ریلیف نہیں دیتی ہیں تو پھر وہ جیل میں جاتے ہیں اور پھر جیل میں وہ رہتے ہیں, جس طرح عمران خان اس وقت جیل میں ہے, میاں نواز شریف صاحب بھی جیل میں رہتے ہیں کیونکہ وہ آلریڈی ان کو سزا ہے, اور وہ سزا سے نہیں نکلتے اور تایات نائلی سے نہیں نکلتے تو پھر ان کی جگہ پھر جیل ہوگی. اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کے قانونی ماہرین نے کتنا کام کیا ہوا ہے, یا کوئی ایسا ڈیل ہو چکا ہے جو جیسے کہ پی ایم ایل این کے لوگ یہ امپریشن دے رہے ہیں, یہ امپریشن بھی دے رہے ہیں کہ جناب میاں نواز شریف صاحب کو ڈیل کے تحت, یعنی ایک بالکل میاں نواز شریف آئیں گے اور 14 دفعہ وزیر اعظم بن جائیں گے. تو یہ اگر پی ایم ایل این کا اسٹانس ہے, ان تمام باتوں کی سامنے رکھتے ہوئے جو میں نے ڈسکس کیا ہے, تو پھر تو یہ ڈیل ہی کا حصہ ہو سکتا ہے جو مخالفین ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب کسی ڈیل کا حصہ ہیں. دوسری یہ بھی پی ایم ایل این کے لوگ جو ہے نا جنرل عاصم منیر کو اور جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو متنازع بنا رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب اور جنرل قاضی اور جنرل عاصم منیر جو ہیں وہ مل کر یہ سارے چیزوں میں انوالو ہیں اور پی ایم ایل این کو ایج دیا جا رہا ہے. تو یہ بھی جنرل قاضی فائز عیسیٰ اور جنرل عاصم منیر کی جو پروفیشنلزم ہے, جو ان کا عہدہ ہے, جو ان کا حلف ہے, اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں, اور یہ تاثر دے کر ان دونوں لوگوں کو متنازع بنانے کی خود پی ایم ایل این کوشش کر رہی ہے. بظاہر اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا یہ گیم ہے, یہ جیل جاتے ہیں, ان کا استقبال ہوتا ہے, الیکشن تو کھلا ہوگا. الیکشن میں بہت بڑے بڑے کوئسچنز ہیں. آیا یہ الیکشنز اگر صاف و شفاف ہوئے تو کیا پی ایم ایل این جو اس وقت بہت سارے مسائل کا شکار ہے, گروپنگ ہے اس کے اندر, اختلاف بہت ہے, تنظیمی طور پر اس وقت بہت کمزور ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو کام کیا ہے 16 مہینے میں وہ عوام کی نظر میں اچھے نہیں ہیں, ایسی صورتحال میں کس حد تک ووٹ میاں نواز شریف صاحب آ کے لے سکتے ہیں یہ وقت بتائے گا. ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.